السلام علیکم سامعین حضرات، پلان بی کی جاسوس سیریز میں خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں آفٹر دی اسٹارم قسط نمبر 24۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ امریکی سفیر برائے بھارت ہیری گلبرٹ اور سفیر برائے پاکستان آرتھر مور ریاست ہاؤس سے عقبی حصے میں اس جگہ کھڑے تھے جہاں 19 گھنٹے پہلے جے پال سیمور کوئل اور ڈیوڈ کیلی نے دریا پار کیا تھا۔ ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ یہ تو ناممکن ہے۔ ہیری گلبرٹ نے تنے ہوئے رسے کو دیکھ کر ہڑبڑایا۔ میں آپ کے ساتھ ہوں گا، جمال شاہ نے دلاسا دینے والے انداز میں کہا۔ پھر دوسری طرف میرے ساتھی ہیں، وہ آپ کو سنبھال لیں گے۔ اور کوئی صورت نہیں؟ آرتھر نے پوچھا۔ ہے، لیکن وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس میں ہمیں طویل سفر کرنا پڑے گا اور قوی امکان ہے کہ ہم بھارتی فوجیوں کی گولیوں کا نشانہ بن جائیں گے۔ ہیری نے آرتھر کو دیکھا۔ کیا خیال ہے؟ ہمارے پاس کوئی چارہ بھی تو نہیں، آرتھر نے کہا۔ تو تم یہیں رہ جاؤ۔ تم تو میری وجہ سے اس مصیبت میں پھنسے ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں، اب جو بھی ہو دیکھا جائے گا۔ یہ حقیقت بھی تھی، گزشتہ روز جمال شاہ کو ٹالنے کے بعد انہوں نے واشنگٹن سے رابطہ کیا تھا۔ وہاں سے کہا گیا تھا کہ کسی اور آدمی کو بھیجنے کی بات کرو۔ ہیری نے بتایا کہ کشمیریوں نے ڈیوڈ کیلی کی رہائی کی یہ شرط رکھی ہے کہ وہ خود وہاں جائے گا۔ واشنگٹن نے خاصی رد و قدا کے بعد ہیری کو اجازت دے دی۔ پھر ان وقت پر آرتھر نے کہا کہ وہ بھی ساتھ چلے گا۔ جمال شاہ نے پہلے تو انکار کر دیا، مگر پھر خاصی بحث کے بعد رضامند ہو گیا۔ مگر ان لوگوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسی صورتحال سے گزرنا پڑے گا۔ تمہارا چلنا مناسب نہیں، ہیری نے کچھ سوچ بچار کے بعد کہا۔ تمہاری جواب طلبی ہو سکتی ہے۔ میں یہ بات پہلے ہی جانتا ہوں، آرتھر نے کہا۔ پھر وہ جمال شاہ کی طرف مڑا۔ ٹھیک ہے، پہلے تم جاؤ۔ جمال شاہ نے چرخی تھام لی اور جست لگا دی۔ چند لمحوں بعد رسے پر جھٹکا محسوس ہوا۔ پیچھے کھڑے ہوئے کشمیری نے چرخی بڑھاتے ہوئے کہا، آپ میں سے پہلے کون جائے گا؟ میں چلا جاتا ہوں، آرتھر نے مستفسرانہ لہجے میں پوچھا۔ ہیری نے اس بات میں سر ہلایا، اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ آرتھر نے چرخی تھامی اور جست لگائی۔ اگلے چند لمحے قیامت کے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ تحت الصراع کی طرح بڑھ رہا ہے۔ خنکی کے باوجود اس کا جسم پسینے میں بھیگ رہا تھا۔ ہر لمحے لگتا تھا کہ ہاتھوں کی گرفت جواب دے جائے گی، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کا صاف و سیدھا مطلب صرف موت ہوگا۔ آخری احساس بس اسے یہ ہوا کہ کسی نے اسے کمر سے تھام لیا تھا۔ اس کے بعد اسے کچھ ہوش نہیں رہا۔ پھر ہیری کو بھی اس مرحلے سے گزرنا پڑا۔ وہ چاروں کشمیری زمین پر بے سود پڑے، امریکیوں کو بڑی حقارت سے دیکھ رہے تھے۔ ایک نے کہا، یہ تو بڑے بودے نکلے یار۔ دوسروں کو دہشت گرد قرار دینے والے چودھریوں کو پتہ چلا ہوگا کہ دہشت گردی کیا ہوتی ہے۔ دوسرے نے بے حد نفرت سے کہا۔ تیسرا بولا، وقت ضائع مت کرو، انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کرو۔ چوتھا پانی کی خالی بوتل لے کر دریا کی طرف چل دیا۔ دریا نیلم کے سرد پانی کے پہلے ہی چھینٹوں پر دونوں سفیر ہوش میں آ گئے۔ اسی وقت اوپر درختوں کے جھنڈ سے جمال شاہ دکھائی دیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، راستہ صاف ہے، میں انہیں لے کر جا رہا ہوں۔ پھر وہ سفیروں کی طرف مڑا، آئیے میرے ساتھ۔ وہ تینوں پگڈنڈی کی طرف چل دیے۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد جمال شاہ نے وضاحت کی، ہمیں پیدل سفر کرنا ہوگا، یہاں کرفیو لگا ہے، فوج نے جا بجا گاڑیاں کھڑی کر رکھی ہیں، ہم گاڑی میں سفر نہیں کر سکتے۔ فاصلہ کتنا ہے؟ ہیری نے گھبرا کر پوچھا۔ آرتھر کے انداز سے لگتا تھا کہ پہلے خوفناک مرحلے سے گزرنے کے بعد وہ تنبہ تقدیر ہو گیا ہے۔ فاصلہ تو زیادہ نہیں، لیکن آپ ان راستوں کے عادی نہیں، اس لیے وقت لگے گا، جمال شاہ نے جواب دیا۔ ذرا دیر بعد دونوں سفیروں کو اندازہ ہو گیا کہ جمال شاہ کا بیان کتنا درست ہے۔ جمال شاہ کی رفتار ان دشوار گزار راستوں پر اتنی تھی کہ اگر اسے ان کا خیال نہ ہوتا تو وہ اب تک ان کے ہیتا نظر سے باہر کا کہیں پہنچ چکا ہوتا۔ اوپر پہنچنے کے بعد انہوں نے بڑی احتیاط سے سڑک پار کی اور سامنے والے پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ پگڈنڈی بہت پتلی تھی اور ایک طرف سے کھائی تھی۔ جیسے جیسے اوپر چڑھ رہے تھے کھائی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ دونوں سفیر دل میں جمال شاہ کو سراہتے رہے، جس نے اصرار کیا تھا کہ وہ کوہ پیماؤں والے جوتے بھی ساتھ لیں۔ اس کے بعد نیچے اترنے کا مرحلہ تھا، وہ اور دشوار تھا۔ وہاں جسم کو متوازن رکھنا ضروری تھا اور بے حد مشکل بھی، اور ایک لغزش کا مطلب موت کو دعوت تھا۔ نیچے اترنے کے بعد ہمیں اس پہاڑ پر چڑھنا ہے، جمال شاہ نے ٹارچ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہی ہماری منزل ہے۔ وہ دوپہر 12:30 بجے سو کر اٹھے۔ صبح 4:30 بجے وہ کھنڈرات میں پہنچے تھے اور اس وقت تک تھک کر چور ہو چکے تھے۔ مصطفیٰ نے بڑی گرم جوشی سے ان کا خیر مقدم کیا تھا۔ پھر ان کی حالت دیکھتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ کام کی باتیں کل پر چھوڑ دیں، پہلے آرام کر لیں، آپ کو نیند کی ضرورت ہے۔ ان دونوں میں اس پر احتجاج کرنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ آپ ہمارے مہمان ہیں، لیکن ہمارے وسائل ایسے نہیں کہ ہم آپ کے شایان شان مہمان نوازی کر سکیں۔ مصطفیٰ کے لہجے میں خلوص تھا۔
میں اسی لیے ہر تکلیف اور بے آرامی کی آپ سے پہلے معافی مانگ رہا ہوں۔ انہیں کوٹھی میں پہنچا دیا گیا جہاں بان کی 2 چارپائیوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ دونوں چارپائی پر لیٹتے ہی گہری نیند سو گئے۔ سو کر اٹھے اور ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے کھانا کھایا جو موٹی روٹیوں، مکھن اور بھنے ہوئے گوشت پر مشتمل تھا۔ کھانے کے بعد انہیں ایک بڑے ہال نما کمرے میں لے جایا گیا۔ وہاں مصطفیٰ موجود تھا، اس کے ساتھ 3 افراد اور بھی تھے۔ مصطفیٰ نے ان کا تعارف کرایا۔ دونوں سفیر خالی کرسی پر بیٹھ گئے۔ کہیے سفر کیسے رہا؟ مصطفیٰ نے پوچھا۔ ہیری نے اس سوال کا جواب نہیں دیا، اس لیے کہ اس میں تلخی بہت زیادہ ہوتی۔ اس نے پوچھا، آپ تک پہنچنے کا کوئی آسان راستہ نہیں تھا اور ہے، لیکن اس میں خطرات اور نوعیت کے ہیں۔ تاہم آپ کی واپسی انشاءاللہ ایسے نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب ہے آمد بھی آسانی سے ہو سکتی تھی۔ ہیری نے شکایتی لہجے میں کہا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ مصطفیٰ نے نرم لہجے میں کہا، میں آپ کو تفصیل سے یہ نہیں بتا سکتا کہ آپ کا راستہ آسان کرنے میں میرے کتنے جوان خود کو خطرے میں ڈالیں گے اور کتنے جان سے گزر جائیں گے، اس لیے کہ آپ ہمارے مہمان ہیں۔ اس کے برابر بیٹھے طارق نے کہا، آپ کے اس سفر کا ایک فائدہ تو بہرحال ہوا۔ اونچے ایوانوں میں بیٹھ کر دوسروں پر دہشت گردی کا حکم صادر فرمانے والوں نے یہ دیکھ لیا ہوگا کہ کشمیر سے کشمیر میں آنا بھی کشمیریوں کے لیے کتنا دشوار ہے۔ اب شاید آپ دہشت گردی اور جد و جہد آزادی اور جہاد میں فرق کر سکیں گے، اور ابھی تو آپ اور بہت کچھ دیکھیں گے۔ ہم یہاں کچھ دیکھنے کے لیے نہیں، ڈیوڈ کیلی کی رہائی کے سلسلے میں آئے ہیں۔ ہیری گلبرٹ نے سرد لہجے میں کہا، آپ اپنی شرائط بتائیں۔ ہماری پہلی شرط تو یہی ہے کہ آپ یہاں 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہماری مرضی کے مطابق گزاریں، مصطفیٰ نے کہا۔ وہ تو ہم آ ہی گئے، مگر ڈیوڈ کیلی، ان کے متعلق گفتگو کل ہوگی، لیکن آپ اطمینان رکھیں، کل رات آپ مسٹر کیلی کو لے کر واپس جا رہے ہوں گے۔ طارق بولا، وہ خیریت سے ہیں؟ اچھا، ہمیں سے ملوا تو دو، یہ بھی کل ہی ممکن ہو سکے گا، مصطفیٰ نے کہا۔ اس کے لہجے میں قطعیت تھی۔ ہمیں اس کی صورت ہی دکھا دو، دیکھ لیجئے کہ لیکن کل۔ اس وقت آپ یہاں گھومے پھرے، لیکن احتیاط سے، فوجی گاڑیاں گشت کرتی رہتی ہیں، بہتر ہوگا کہ ہمارے کسی آدمی کو ساتھ لے لیں۔ ہیری اور آرتھر پریشان تھے کہ کام کی بات ہو نہیں رہی اور وہ دباؤ ڈالنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ دونوں نے مشورے کے بعد فیصلہ کیا کہ چپ سادھنا ہی بہتر ہے۔ جہاں اپنا اختیار نہ ہو وہاں بحث کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ رات کے کھانے کے بعد مصطفیٰ نے ان سے کہا، آپ لوگ تیار ہو جائیں، ہم ذرا طویل چہل قدمی کے لیے چلیں گے۔ 15 منٹ کے بعد وہ باہر نکل آئے۔ پھر وہی پہاڑی راستے تھے، مگر اس بار انہیں زیادہ دشواری پیش نہیں آ رہی تھی۔ کوئی 1 گھنٹے کے بعد وہ ایک گاؤں پہنچے۔ رات زیادہ نہیں ہوئی تھی، کچھ لوگ جاگ رہے تھے۔ ایک بار ایک شخص انہیں اصرار کر کے اپنے گھر لے گیا۔ ذرا ہی دیر میں گاؤں کے تمام لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ میں یہ آپ کو اس لیے لایا ہوں کہ کشمیر سے آپ کا تعارف کرا دوں، مصطفیٰ نے ان سے کہا۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ ان کی زبان نہیں سمجھتے۔ ظلم و ستم کی جو داستان یہ سنائیں گے وہ میرے ذریعے آپ تک پہنچے گی تو اتنی مؤثر نہیں رہے گی، اس لیے کہ آپ کے نزدیک میں ایک فریق ہوں اور غیر جانبدار نہیں ہوں۔ ہیری اور آرتھر خاموش رہے۔ وہاں عورتیں بھی آ گئی تھیں۔ یہ آمنہ بھی ہے، اس کی جوان بیٹی کو دہشت گردی کے شکار بھارتی مظلوم فوجی اٹھا کر لے گئے، مصطفیٰ نے طنز لہجے میں کہا۔ اور یہ وہ معذور جوان ہیں جن پر شبے کے تحت بدترین تشدد کیا گیا کہ یہ جد و جہد آزادی میں شریک ہیں۔ ایک بوڑھے شخص نے قمیض کا دامن اٹھا کر انہیں اپنے جسم پر پڑے نیل دکھائے۔ تفصیل بتاتے وقت وہ رو پڑا۔ بھارتی سورماؤں نے اس بڑے ناتواں کو بھی نہیں بخشا، ان کے خیال میں یہ دہشت گرد ہے، مصطفیٰ نے بتایا۔ پھر وہ عورتیں سامنے آئیں جو تشدد کا نشانہ بنی تھی، لیکن دونوں اس پر بالکل متاثر نظر نہیں آ رہے تھے۔ مصطفیٰ نے درست کہا تھا، زبان سے ناواقفیت سے بہت فرق پڑ رہا تھا۔ ایک تو انہیں یقین نہیں تھا کہ مصطفیٰ درست ترجمانی کر رہا ہے، دوسرے انہیں یہ محض پروپیگنڈا معلوم ہو رہا تھا۔ مصطفیٰ یہ بات جانتا تھا، لیکن اس کے انداز سے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اسے اس بات کی کوئی پرواہ ہے۔ وہ اپنا فرض پوری سچائی سے انجام دے رہا تھا۔ گاؤں سے رخصت ہوتے وقت وہ گاؤں کے قبرستان سے گزرے۔ گاؤں کے لوگ بھی ان کے ساتھ تھے۔ مصطفیٰ نے ہیری اور آرتھر کو 15 تازہ قبریں دکھائیں۔ ان پر مرجھائے ہوئے پھول پڑے تھے۔ یہ بھارتی درندوں کا کیا دھرا ہے، اس نے کہا۔ 45 گھروں کے اس گاؤں میں ایک ہی دن میں یہ 15 جنازے اٹھے تھے، اور صرف 4 دن پہلے کی بات ہے۔ گاؤں کے کچھ لوگ بھینچی بھینچی آواز میں رونے لگے۔ آنکھیں تو سبھی کی نم ہو گئی تھی۔ پہلی بار ہیری گلبرٹ اور آرتھر مور کچھ متاثر نظر آئے۔ گاؤں والوں نے رخصت کیا۔ مزید 1 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ ایک اور گاؤں میں پہنچے۔ وہاں پہنچ کر ہیری اور آرتھر پر لرزہ چڑھ گیا۔ مصطفیٰ نے کہا، یہاں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کچھ سننے کی۔ یہاں تو سب کچھ چپے چپے پر لکھا ہے، اور اس زبان میں لکھا ہے جسے سب پڑھ سکتے ہیں۔ وہ پورا گاؤں اجڑا ہوا تھا، دروازے ندارت تھے، دیواریں سیاہ ہو رہی تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہاں آگ لگائی گئی ہے۔ کتنی ہی دیواریں گولیوں سے چھلنی تھی، خون کے دھبے بھی جا بجا نظر آ رہے تھے۔ کئی جگہ بہت بڑی مقدار میں خون جمع ہوا تھا اور سیاہ ہو گیا تھا۔ کئی گھروں میں چولہوں پر ہانڈیاں چڑھی ہوئی تھی، مگر انسانی زندگی کے ساتھ چولہے بھی سرد ہو چکے تھے۔
مصطفیٰ انہیں کھیتوں کی طرف لے گیا۔ وہاں ایک گڑھے میں جو منظر نظر آیا اس نے ان کی روح تک کو لرزا دیا۔ تمام مرنے والوں کو اس ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا تھا اور مٹی ڈالنے تک کی زحمت نہیں کی گئی تھی۔ ٹارچ کی روشنی میں وہ منظر بہت خوفناک لگ رہا تھا۔ یہ ان ملونوں کا آج دوپہر کا کارنامہ ہے، مصطفیٰ نے رقت بھری آواز میں کہا۔ ہیری نے جھنجھری لیتے ہوئے کہا، اس گاؤں میں عورتیں نہیں تھی کیا؟ اس کی آواز ڈر رہی تھی۔ اس گڑھے میں صرف مردوں اور بچوں کی لاشیں ہیں، عورتوں اور لڑکیوں کو وہ کمینے اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ مصطفیٰ نے بتایا، ستم تو یہ ہے کہ ہم ان مظلوموں کی تدفین بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کہتے ہوئے جھکا اور اس نے گھڑے کے کنارے جمع مٹی سے گھڑے کو پاٹنا شروع کر دیا۔ اس کے تینوں ساتھی بھی اس کی تقلید میں جھک گئے۔ دونوں سفیروں نے بھی جھک کر مٹھی پر مٹی گھڑے میں ڈال دی۔ آرتھر کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، ہیری بھی آبدیدہ تھا۔ اگلی صبح ان کے درمیان اصل موضوع پر گفتگو شروع ہوئی۔ گفتگو کا آغاز خود مصطفیٰ نے کیا۔ اس نے کہا، آج رات انشاءاللہ ڈیوڈ کیلی کو آپ کے ساتھ بحفاظت آزاد کشمیر پہنچا دیا جائے گا۔ ہیری نے خاموشی سے $2 کا بینک ڈرافٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ مصطفیٰ نے ایک نظر ڈرافٹ کو دیکھا، پھر اس کے 4 ٹکڑے کر کے ہیری کو واپس کر دیے۔ ہم انسانوں کی خرید و فروخت نہیں کرتے، انسانی جان کی قیمت سے ہم آپ سے زیادہ واقف ہیں۔ رات میں نے آپ کو صرف 2 گاؤں دکھائے، کاش میں آپ کو پورا کشمیر دکھا سکتا۔ تو پھر تم کیا چاہتے ہو؟ ہیری گلبرٹ کے لہجے میں الجھن تھی۔ میں کشمیر کی آواز امریکہ کو سنانا چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ کے لہجے میں طوفانوں کی گھن گرج تھی۔ میں کوئی سیاستداں نہیں، کوئی حکمراں نہیں کہ مسئلے سے کام لوں، میں تو مجاہد ہوں۔ کسی صورت میں نقصان میں نہیں رہوں گا۔ مجھے آزادی اور شہادت میں سے ایک سعادت ضرور ملے گی۔ نہ مجھے تمہاری امداد کی آرزو ہے، نہ تم سے اسلحے کا طلبگار ہوں۔ میں تو تمہیں آئینہ دکھانا چاہتا ہوں۔ میں اپنی قوم کی آواز ہوں، مجھے غور سے سنو۔ ہم اس خوبصورت سرزمین کی مٹی سے اٹھنے والے خوبصورت لوگ سیدھے سادے محنتی اور جفاکش لوگ تشدد کے قائل نہیں۔ ہم پرامن طریقے سے اپنی آواز بلند کرتے ہیں۔ ہم پر گولیاں چلائی جاتی ہیں تو ہم جواب میں گولیاں چلاتے ہیں، مگر ہم غیر متعلق لوگوں کو ہدف نہیں بناتے، دہشت گردی نہیں کرتے۔ تم انسانی حقوق کے علم بردار ہو، امن کے ٹھیکیدار ہو، انصاف کے دعوے دار، گویا خدائی فوجدار ہو۔ اقوام متحدہ تمہارے گھر کی لونڈی ہے۔ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر مسلمان ملکوں کا ناطقہ بند کرتے ہو۔ مجھے بتاؤ کہ جینے سے زیادہ بڑا اور بنیادی انسانی حق کوئی ہے، اور یہاں ہم سے یہ حق بھی چھینا جا رہا ہے۔ ثبوت تم رات کو دیکھ چکے ہو۔ جانتے ہو اس بستی کا کیا قصور تھا؟ وہاں آزادی کے ایک متوالے کو پناہ دی گئی تھی۔ اس کی پاداش میں کتنے لوگوں سے جینے کا حق چھین لیا گیا، کتنی عزتیں پامال کر دی گئی۔ اب بتاؤ کہاں ہے تمہارا بنیادی انسانی حقوق کی پاسداری؟ مسٹر ہیری، مسٹر آرتھر، میں چاہتا ہوں کہ تم جا کر اپنے اکابرین کو بتا دو کہ ہم مظلوم کشمیری تم پر ترس کھاتے ہیں، اس لیے کہ تم منافق ہو، تمہارے قول و فعل میں تضاد ہے، تم خوفزدہ ہو، احساس کمتری میں مبتلا ہو، کسی سے، مسلمانوں سے۔ تم عراق پر اقتصادی پابندی عائد کرتے ہو، فوج کشی سے باز نہیں آتے، افغانستان سے روس کو نکالنے کے بعد مسلمانوں کو آپس میں لڑواتے ہو، ایران کو دہشت گرد قرار دیتے ہو، لیکن روسینیا میں نہتے مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے تو تمہیں کچھ نہیں ہوتا۔ تم نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو بنیاد بنا کر عراق کے خلاف کارروائی کی کہ عراق میں اس قرارداد کا احترام نہیں کرتا، لیکن 40 سال گزرنے کے باوجود تم بھارت سے اقوام متحدہ کی قرارداد پر عمل نہیں کرا سکے۔ فلسطینی تمہارے نزدیک انسان نہیں، بولو یہ کھلی منافقت ہے کہ نہیں؟ ساری سختیاں اور زیادتیاں مسلمانوں کے لیے ہیں، اس لیے کہ تم ڈرتے ہو، ان سے ڈرتے ہو کہ انہیں ذرا سا موقع ملا تو وہ تم سے بڑی طاقت بن کر تمہیں کھا جائیں گے۔ مگر سوچو تو، تم تاریخ کے بھی منکر ہو، مسلمانوں کو نہ ختم کر سکو گے نہ دبا سکو گے۔ مسلمان تم سے بڑی طاقت بن ابھریں گے، لیکن تمہارا خاتمہ ان کے ہاتھوں نہیں ہوگا، تم اپنے خوف کے ہاتھوں مارے جاؤ گے۔ ہمیں اسی لیے تم پر ترس آتا ہے، تم قابل رحم ہو، تم جمہوریت کے چیمپئن ہو، مگر تمہارا طرز عمل غیر جمہوری ہے۔ ورنہ مجھے بتاؤ، ویٹو پاور کیوں ہو کسی کے پاس؟ اقوام متحدہ میں بھی اکثریت کو ہر مسئلے کا فیصلہ کرنے دو، لیکن نہیں، تم جمہوریت کا لبادہ اوڑھے ہوئے آمریت ہو، بدترین آمریت۔ اپنے اکابرین کو بتا دو مسٹر ہیری کہ ہم امریکی قوم کو عظیم قوم سمجھتے ہیں، وہ اسے عظیم رہنے دیں، اسے تباہی کے غار میں نہ دھکیلیں۔ پوری دنیا پر حکمرانی کا خواب دیکھنے والوں کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوا ہے۔ ان سے کہو ابھی وقت ہے، خود کو سنبھال لیں، ورنہ وقت کی گرفت میں آئیں گے تو کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ اور بوسنیا، فلسطین اور کشمیر، کوئی بھی خطہ زمین ہو، ظلم جیت نہیں سکے گا، آخر فتح مظلوموں کی ہوگی۔ وہاں سناٹا چھا گیا، سب سکوت کے عالم میں بیٹھے تھے، بس مصطفیٰ کی بکھری ہوئی سانسوں کی آواز سے کچھ نہیں۔ ہیری بینک ڈرافٹ کے ٹکڑے ہاتھ میں لیے ساکت و صامت بیٹھا تھا۔ بالآخر آرتھر نے خاموشی توڑی، تو بس یہ شرط ہے تمہاری؟ شرط کیا ہے؟ یہ بھی استدعا ہے،
مصطفیٰ نے کہا، ڈیوڈ کیلی ہمارے پاس تمہاری امانت تھا، ہم اس کے عوض کچھ نہیں چاہتے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری یہ آواز اپنے صدر تک ہی نہیں، تمام سیاستدانوں تک بلکہ عوام بھی پہنچاؤں گا۔ ہیری نے ڈرافٹ کے ٹکڑے جیب میں رکھتے ہوئے کہا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تمہیں ذرے تاوان وصول نہیں کرنا تھا تو یہ اتنا لمبا ڈرامہ کیوں کیا تم نے؟ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہم تو بس بے غرض تمہارے کام آئے۔ ڈیوڈ کیلی کے اغوا کا منصوبہ بمبئی میں جے پال نامی ایک صحافی نے بنایا تھا۔ اس میں ایک امریکی بھی شریک تھا، اس کا نام سیمور کوئن تھا، وہ تمہارا نیوی کا بھگوڑا تھا۔ انہوں نے اپنے تحفظ کے لیے اس اغوا کو سیاسی رنگ دینے کی اسکیم سوچی، اس کے لیے ہم سے رابطہ کیا گیا۔ ہم اس منصوبے کو کسی بھی طرح روک نہیں سکتے تھے، آپ لوگوں کو خبردار کر سکتے تھے، لیکن ایک تو آپ سے رابطہ دیر طلب کام تھا، دوسرے مہلت بالکل نہیں تھی۔ چنانچہ ہم ڈیوڈ کیلی کی حفاظت کو ذہن میں رکھتے ہوئے منصوبے میں شریک ہو گئے، ورنہ مجرم بھارت کی کسی علیحدگی پسند تحریک سے رابطہ کر لیتے۔ اس صورت میں ڈیوڈ کیلی کی عافیت مشکوک ہی رہتی۔ ہم تم لوگوں کے شکر گزار ہیں مسٹر مصطفیٰ، ہیری گلبرٹ نے کہا۔ یہ بتاؤ مجرموں کا کیا بنا؟ ہم نے کوشش کی تھی کہ وہ مسٹر کیلی کو ہمارے حوالے کر دے، لیکن وہ گن پوائنٹ پر انہیں یرغمال بنائے ہوئے تھے۔ مسٹر کیلی کو چھڑاتے ہوئے دونوں ہمارے ہاتھوں مارے گئے، مصطفیٰ نے کہا۔ پھر وہ اٹھ کر کھڑا ہوا، آئیے آپ لوگوں کو مسٹر کیلی سے ملوا دوں۔ مصطفیٰ ان تینوں کو 12 مجاہدین کے میت میں روانہ کیا۔ رخصت کرتے وقت اس نے ہیری گلبرٹ سے کہا، میرے یہ ساتھی آپ کو خوش نصیب کشمیر یعنی آزاد کشمیر میں بھارتی فوج کی جارحیت کے نشان بھی دکھائیں گے، وہ بھی دیکھتی جائیے گا، اور جو کچھ آپ نے یہاں دیکھا اور سنا اسے نہ صرف یاد رکھیے گا بلکہ دوسروں تک بھی پہنچائیے گا۔ یہ آپ پر انسانیت کا قرض ہے، اور یہ قرض ادا کرنے والوں کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی۔ ہیری گلبرٹ کو سب کچھ یاد رہا، وہ یہ بات بھی کبھی نہیں بھولا کہ ان تینوں کو بحفاظت آزاد کشمیر پہنچاتے ہوئے 3 مجاہدین بھارتی فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے۔ ہیری گلبرٹ اور آرتھر مور کی بھرپور کوششوں کے باوجود امریکہ کی منافقانہ پالیسی تبدیل نہیں ہوئی، وہ دونوں مستعفی ہو گئے۔ پھر انہوں نے امریکی عوام کو سب بتانے کا عہد کر لیا۔ انہوں نے یونیورسٹیز میں جا کر لیکچر دیے اور انصاف کے نام پر ہونے والی بے انصافیوں کا پردہ چاک کیا۔ ان کی باتیں سچی تھی، لہٰذا وہ تحریک بنتے گئے۔ پھر انہوں نے امریکہ کی تیسری بڑی سیاسی پارٹی جسٹس پارٹی کی داغ میں ڈالی اور انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ طارق بڑے انہماک سے اخبار پڑھ رہا تھا، اس نے اچانک سر اٹھا کر مصطفیٰ کو دیکھا۔ یہ ہیری گلبرٹ اپنی تقریروں میں وہ کچھ کہتا ہے جو تم سے سنا تھا۔ ہاں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سچ بے حد پر اثر ہوتا ہے، مصطفیٰ نے جواب دیا۔ اور سناؤ کیا پوزیشن ہے وہاں کی؟ ہیری گلبرٹ صدارت اور آرتھر مور نائب صدارت کے لیے مقبول ترین امیدوار ہیں۔ تازہ ترین سروے کے مطابق ان کی مقبولیت مسلسل بڑھ رہی ہے۔ 62% ووٹر ان کے حق میں ہیں، ریپبلکن امیدوار کے حق میں 17% اور ڈیموکریٹک امیدوار کے حق میں 12% ہیں۔ خدا انہیں کامیاب کرے، مصطفیٰ نے کہا۔ میں تو ان کی زندگی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ امریکہ ایسا جمہوری ملک ہے جہاں ایسے لوگوں کو بآسانی راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ انتخابات میں اب صرف 3 ماہ رہ گئے ہیں، انہیں کچھ ہو گیا تو ہماری جدوجہد پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ مصطفیٰ نے تیز لہجے میں اس کی بات کاٹ دی۔ ہم نے کسی پر انحصار نہیں کیا، ہم صرف خدا سے تائید اور مدد طلب کرتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آزادی کی منزل اب زیادہ دور نہیں، انشاءاللہ، طارق نے کہا اور افق پر نظریں جما دی جہاں شفق کی سرخی سورج کے طلوع ہونے کا اعلان کر رہی تھی۔ معزز سامعین حضرات، یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اپنی آراء کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے گا۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔